بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کا میرے چینل دا فور پلر اسکلس پہ میں ویلکم کرتا ہوں. دوستوں آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بڑی ڈفرینٹ ویڈیو ہے. اس سے پہلے میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری میری اپنی ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ. آپ لوگوں کو میں نے جتنا سکھایا جتنا مجھے پتا تھا میں نے اب تک پہنچایا. لیکن آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اسپیشلی پبلک فائنینس کے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہوگی. اور اس کے لیے میں نے جن سے مدد لی ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میرے سینئر ہیں, وکاس منظور صاحب, انسپیکٹر ریونیو بیچ 2016. اور ان کا جی تعلق جو ہے پبلک فائنینس سیکٹر سے بھی رہا ہے. کرنٹلی یہ ایف بی آر میں جاب کر رہے ہیں. تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور پبلک فائنینس کے بارے میں بات کریں گے, جس کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو اپ کمنگ انسپیکٹر ریونیو کا ٹیسٹ ہے اس میں ایک میجر پارٹ جو ہے وہ پبلک فائنینس سے ہوگا. تو شروعات کرتے ہیں جی. میں ویلکم کرتا ہوں سر کو. سر السلام علیکم. سر سر کیسی طبیعت ہے سر؟ میرا ویسے آپ کے ساتھ تعلق ویسے یہ انٹرویو کی حد تک بھی ہے, لیکن یہ کہ کیونکہ میں اور آپ ایک اچھے کولیگ بھی ہیں تو ڈیورنگ انٹرویو ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا انفارمل ہو کے بھی آپ سے گفتگو کروں. You have right to ٹھیک ہے سر. تو ہاں ہمارا سر آپ کو پتہ تو ہے کہ جو آج کا جو یہ ویڈیو ہے نا سر, آپ نے جو میرے سبسکرائبرز ہیں, دوست ہیں, جو آنے والی انسپیکٹر ریونیو کی جو ایک نئی بریڈ آ رہی ہے ایف بی آر میں, سر ان کو اپنے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. سر تھوڑا سا پہلے نا سب دوستوں کو آپ یہ بتا دیں کہ پبلک فائنینس کو لے کے سر آپ کا اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے سر اس فیلڈ میں؟ میرا جی 7 سال کا ایکسپیرینس ہے پنجاب فائنانس ڈپارٹمنٹ کا. within that 7 years 2 years in district accounts office شیخوپورہ and 5 years in treasury office لاہور. تو پبلک فائنانس کو جتنا ہمیں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا یا سکھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میری جو ہے ایسوسیشن رہی محمد اختر صاحب کے ساتھ, جو پبلک فائنانس کے اسپیشلسٹ ہیں. ان کی 4-5 بکس بھی ہیں پبلک فائنانس پہ. ہی سرونگ ایز ڈائریکٹر فائنانس ایل ڈی رائٹ ناؤ. تو میری ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے سلسلے میں, ای اسٹیمپس کے سلسلے میں. جو انیشیل ورکنگ پیپرس تھے ان پہ ہم نے بہت کام کیا. یہاں آپ کی آڈینس کی کنزمپشن کے لیے بتا دوں کہ ایف بی آر میں ہی اسٹیمپس کے ریلیٹڈ کوئی 1,38,000 نوٹسز ایشو ہوئے تھے. وہ بھی اسی نالج اینڈ اسی انفارمیشن کا شاخسانہ تھا. اور اس پہ سر آپ کی جو ہے رہنمائی حاصل کی ایف بی آر. جی الحمدللہ. جب تک میری پوسٹنگ ڈی جی ایس آئی میں تھی اور یہ میری میڈم ڈی جی کا بڑا ٹرسٹ تھا جس میں انہوں نے میرے آئیڈیا کو ویلیو کیا اور پھر الحمدللہ اس سے بڑے اچھے ریزلٹس بھی آئے. میں بھی اس ٹاسک میں یہ جو آپ نے بات کی نا نوٹسز وغیرہ کو جب ہم نے بھیجا تھا تو اس کو میں نے ایک کافی حد تک یونٹ میں رہتے ہوئے اس کو ڈیل کیا تھا. سر ابھی تھوڑا سا ہم موضوع سے ڈائیورٹ نہ کرتے ہوئے جی ہم سر. پہلے سے موضوع پہ آتے جی ہیں. سر. پبلک فائنانس, جی سر. پبلک عوام فائنانس پیسہ. ٹھیک ہے. یہ پبلک فائنانس پاور کہاں سے ڈرا کرتا ہے؟ جی سر. پبلک فائنانس پاور ڈرا کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 118 اور 119, جس کے 2 پارٹس ہیں, کنسولیڈیٹڈ فنڈ اکاؤنٹ اینڈ پبلک. اس کے بارے میں سر تھوڑا سا. کنسولیڈیٹڈ فنڈ مینس کہ وہ پیسہ جو گورنمنٹ نے ٹیکسز, ڈیوٹیز, فیسز کی مد میں اکٹھا کیا, ٹیکس اینڈ نان ٹیکس ہے. عوام کو عام فہم کرنے کے لیے ہم یہ 2 ٹرمز استعمال کریں گے. ٹیکس ریونیو اینڈ نان ٹیکس ریونیو کا مجموعہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ رسید ہے, اور اس میں سے بنایا جانے والا بجٹ اور اخراجات کنسولیڈیٹڈ فنڈ پیمنٹ. پبلک اکاؤنٹس جو ہیں وہ قرضہ جات اور ایسٹس ہیں, یعنی ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. چونکہ عوام کے ٹیکسز سے اگر کوئی ایسٹ بنے گا تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ عوام سے ہوگا نا. تو عوامی ایسٹس اور لائبلٹیز پبلک اکاؤنٹ کہلاتے ہیں. عوامی ٹیکس, نان ٹیکس ریونیو اینڈ بجٹری ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کہلاتے ہیں. اور ان کو پاور گورن کرتا ہے آرٹیکل 118 اینڈ 119 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 118 اور 119 118 اینڈ 119 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. 1970. صحیح صحیح. اب یہ جو 2 کانسیپٹس ہیں نا, ان 2 کانسیپٹس کے اوپر لارج نمبر آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ٹھیک ہے سر. جس کے اندر اگر آپ فیڈرل کی بات کریں تو جی ایف آر ہے, جنرل فائنینشیل رولز ہیں, اکاؤنٹنگ پالیسی اینڈ پروسیجرز مینول ہے جی پی ہیں. آپ کو اس کے اوپر ٹریڈنگ اینڈ سبسڈری ٹریجری رولز مل جاتے ہیں. آپ کو اس کے اوپر مین مل جاتا ہے. آپ کو اس کے اوپر فائنینشیل آڈٹ مینول مل جاتا ہے. لارج نمبر آف بکس آر دیئر.
لیکن یہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو جو ہے وہ ہمارے انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کے لیے ریلیونٹ ہوگی جو باقی میں نے بتایا. ایسا ہی ہے. لیکن ایک چیز کا اوور ویو بہت ضروری ہے انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کے ایگزام کے لیے میرے نقطۂ نظر کے مطابق، وہ ہے نیم، نیو اکاؤنٹنگ ماڈل. اب چونکہ ہم لوگ جو کمرشل اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، میں بھی ایم بی اے کوالیفائڈ ہوں، آپ بھی ایم بی اے کوالیفائڈ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کمرشل اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں ہمیں دو قسم کی اکاؤنٹنگ پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک فائنینشیل اکاؤنٹنگ، جی سر. ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. کاسٹ اکاؤنٹنگ از اے پارٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنگ. اور دو ہی طریقے بتائے جاتے ہیں، اکروول بیسس آف اکاؤنٹنگ اینڈ کیش بیسس آف اکاؤنٹنگ. ویئر ایز پبلک فائنانس از آل اباؤٹ موڈیفائڈ کیش بیسس آف اکاؤنٹنگ. موڈیفائڈ سر مطلب میں اس کو ایکسپلین کروں گا، آپ مجھے موقع دیجیے. جی. موڈیفائڈ کیش بیسس آف اکاؤنٹنگ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر، پبلک فائنانس کے اندر اکاؤنٹنگ کا میتھڈ ہے جس کے اندر سارے کام کیش بیسڈ ہوتے ہیں، لیکن کمٹمنٹس جو ہیں وہ اکروول بیسڈ ہوتے ہیں. مطلب آپ ایک چیز کو پہلے اس کو کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپینس کرنے ہیں ان فیوچر میں، اور لیکن جب آپ ان کو بل دینا ہوتا ہے یا اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی فنڈ جاری کرنے ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ٹائم پہ ہی پہنچ کے کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے ہے. نہیں، میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں آپ کو. جو بجٹ ہے نا، بجٹ تو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. بجٹ ایسٹیمیٹس کا اکاؤنٹنگ کے سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اکروول کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل میں نے آج بیچا، بالکل سر، تو میں نے اس کی سیل بک کر لی، اس کے پیسے مجھے جب بھی ریسیو ہوں گے سیل اس کی بک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جب آپ کام ایگزیکیوٹ کر لیں گے، پیمنٹ کا چیک بنے گا، چیک کی پیمنٹ تبھی ہوگی. لائک وائز آپ نے ایف پی ایس سی کا چلان جمع کرایا، تو آپ نے چلان جمع کرایا، جب بنایا تب انٹری ریکارڈ نہیں ہوگی، جب آپ بینک میں جمع کرائیں گے تب انٹری ریکارڈ ہوگی. تو یہ سارا کچھ ہے کیش بیسس. لیکن کچھ ہیں کمٹمنٹس، جیسے ڈیولپمنٹ اسکیمز ہو گئی، جیسے ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں، جیسے کوئی روڈز کے پروجیکٹس ہیں. اس میں ایک چیز ہے، اس میں 2 ارب روپے سے تیار ہونا ہے، تو وہ 2 ارب روپے پہلے فکس کر لیے جاتے ہیں کہ یہ 2 ارب روپے اس کام پہ لگیں گے. وہ ایک کمٹمنٹ بک ہو جاتی ہے، پھر اس کمٹمنٹ میں سے وہ جتنا پیمنٹ ہوتا جاتا ہے وہ پیمنٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ہے موڈیفائڈ کیش بیسس آف اکاؤنٹنگ. میں نے تھوڑا شارٹ کر کے نہیں صحیح ہے سر. ہاں ظاہر بات ہے، یہ جو نئے آنے والے ہمارے کینڈیڈیٹس وغیرہ. اور اب میں تھوڑا سا نیم پہ بھی روشنی ڈال دوں. جی. نیم ویسے ایک اچھا خاصا سبجیکٹ ہے مجھے اس میں، اگر میں اس کو تھوڑی اختصار کے ساتھ بتاؤں تو نیم کے اندر آپ نے اے بی سی ڈی ای ایف جی یہ کچھ لیٹرز یاد رکھنے ہیں. اس میں ڈی ویسے میں نے ایکسٹرا بول دیا، ڈی ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اے ایکسپینڈیچر، بی ٹیکس ریونیو، سی نان ٹیکس ریونیو، ای کیپٹل ریسیو، جی لائبلٹی، ایف ایسٹس. فی الحال ڈی ایگزسٹ نہیں کرتا، مجھ سے پہلے اس کی پہچان ہو گئی. نیم میں جو ہیڈ آف اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کسی نہ کسی الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنا ایف پی ایس سی کا چلان پڑھا ہو تو اس کے اوپر لکھا ہوگا سی آر، C03870، C02101 آرگن آف اسٹیٹ، یاد آ گیا. اب سی فور سی ڈینوٹس نان ٹیکس ریونیو، جیسے میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا. اگر آپ نے کبھی انکم ٹیکس کا چلان پڑھا ہو تو اس پہ لکھا ہوتا ہے A01101. جی سر. تو دیٹ از اے ایکسپینڈیچر. اگر آپ نے انکم ٹیکس ریسیٹ کا چلان دیکھا ہو تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے B01101، بالکل سر. مطلب بی ٹیکس ریونیو. تو آپ کے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کی کنزمپشن کے لیے، ان کی سہولت کے لیے بتا دوں کہ آپ نے بنیادی طور پہ اے بی سی ای ایف جی یہ 6 کریکٹرز یاد رکھیں گے. اب اس میں سے اے بی سی ای یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈز ہیں، جی اور ایف پبلک اکاؤنٹس. تو اس کا مطلب سر جو جی اور ایف ہے اس کے اوپر ہمارے ایسپیرنٹس ہیں ان کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پبلک فائنانس از این ایملگمیشن آف بوتھ دیز تھنگز. 118 اور 119 آرٹیکل میں نے جیسے بتایا وہ گورن کرتا ہے اس کی پوری مینجمنٹ کو پبلک فائنانس کی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے آگے سے 2 حصے ہیں، کنسولیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹس. That is public account, that's not public finance. Both these comprises as public finance. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ ایک اور چیز بتائیں کہ یہ جو ہمارا ٹیسٹ ہونے والا ہے انسپیکٹر ریونیو
اس میں جو پبلک فائنینس ہے اس کو آپ کتنی ویٹیج دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو سلیبس انہوں نے ڈیزائن کیا ہے یہ تو ڈیزائنرز زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو پبلک فائنینس جو ہے وہ صرف سینئر آڈیٹر کے ایگزام میں FPSC میں پہلے پوچھا یعنی کہ پبلک فائنینس کو لے کے پہلے بھی ایگزام ہوئے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں. جو سینئر آڈیٹر ملٹری اکاؤنٹ، سینئر آڈیٹر اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان، سینئر آڈیٹر CGA، سینئر آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ 6-8 ایگزام ابھی تک لیے جا چکے ہیں. یہ سر ایک اور اس میں بتائیے گا کہ یہ ڈسکرپٹیو نوعیت کے تھے یا یہ MCQs تھے؟ ٹھیک ہے. یہ MCQs تھے. اب چونکہ ایسا ہوا کہ جو سلیبس تھا انسپیکٹر اینڈ ریونیو کا 3 بیچز کو ایگزام انٹائرلی سلیبس سے ہٹ کے آیا، ان سے صرف پبلک فائنانس اور پبلک پالیسی پہ کویسچنز پوچھے گئے. تو ریزلٹنٹلی یہ FPSC نے اپنی خفت شاید مٹانے کی کوشش کی ہے. میری اپنی رائے تو یہی ہے کہ وہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ محکمے کے حالات دیکھیں تو محکمے کو تو بڑی نیڈ ہے اس وقت انسپیکٹرز کی. 1848 کی سینکشن اسٹرینتھ میں سے 1010 لوگ کام کر رہے ہیں، 800 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ سر یہ بیچ یہ ڈسکرپٹیو وغیرہ کو شاید تھوڑا سا جلدی پھر وائنڈ اپ بھی کریں، جلدی اسٹوڈنٹ کی طرف لے کے جائیں. سر صاحب بات ایسے ہے نا، لاجیکل اینڈ دینا ہے نا آپ نے کسی چیز کو. بالکل سر وہ تو ہے. لاجیکل اینڈ دینے کے لیے ظاہر ہے اس کو ٹائم بھی چاہیے ہوگا. یہ ایسی ہے جیسے آپ نے ایک دیوار بنانی ہے، اس میں 1000 اینٹ لگنی ہے. ایک مستری ایک دن میں 500 اینٹیں لگاتا ہے، تو آپ 2 مستری لگا دیں گے تو وہ 2 دن میں بنا دیں گے، 1 دن میں بنا دیں گے. لیکن اگر آپ وہاں پہ 50 مستری لگا دیں گے تو دیوار نہیں بنے گی، آپس میں لڑتے رہیں. اچھا سر اس میں ایک دوستوں کو یہ بتائیں کہ میری ایک کوشچن ہے کہ ایک بندے نے لاء کیا ہوگا، ایک بندے نے بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ہوئی ہے، ایک بندہ اکنامکس کی بیک گراؤنڈ سے ہے. اب میں نے تو سر اپنے اس پورے جو میرا ایجوکیشن کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں پبلک فائنینس کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور میری طرح کے ابھی اسٹوڈنٹس بھی آنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہو جائیں گی چیزیں، ان کو کوپ اپ کیسے کریں گے، کیسے اس سلیبس کو کور کر سکیں گے؟ یہ تو میرے خیال سے سوال آپ کا بہت اہم ہے، اور یہ میرے خیال کے مطابق انہوں نے زیادتی کی ہے. اگر ان کو ٹیسٹ لینا بھی تھا ڈسکرپٹیو تو یہ BCom میں جیسا ایک لاء کا ایگزام ہوتا ہے انکم ٹیکس لاء کا، اس طرز کا کوئی ایگزام رکھتے، کوئی انکم ٹیکس سیل ٹیکس کوئی نیومیریکل سالو کروا لیتے تاکہ کسی کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے لاء کے متعلق وہ بھی سامنے آ جاتا. لیکن خیر اب جو سلیبس ہے وہ تو ہے. سر تھوڑا سا بھی دوستوں کو بتائیں کہ مطلب ہم نے چلو یہ تو سمجھ لیا کہ پبلک فائنینس کیا ہے، پبلک فائنینس کو آپ نے اس کو بڑے اچھے طرح بتا بھی دیا، تو پھر وہ کیا چیزیں لوگ پبلک فائنینس کو لے کے ان کے سامنے ہونی چاہیے جن کو وہ پڑھ لیں یا سمجھ لیں تو وہ ایگزام کو چلے اس کو کریک کرنے کی ان کے اندر تھوڑی سی تو آ اچھا جائے. میں اس میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیتا ہوں. جو میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگ اپنے علم اور یقین کے مطابق اس پہ عمل کریں. نیو اکاؤنٹنگ ماڈل اور اکاؤنٹنگ پالیسی اینڈ پروسیجرز ماڈل، یہ 2 ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں ایک بہت اچھی اکانومی دی گئی ہے. اس اکانومی کو اوکے سر. تاکہ آپ کو ٹرمز کا پتہ چل جائے، ان ٹرمز کی اپلیکیبلٹی کا پتہ چل جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سسٹم آف فائنینشیل کنٹرول اینڈ بجٹنگ 2006 نیٹ پہ اویلیبل ہے ڈاکومنٹ ہے 27-28 صفحوں کا، اس کو پڑھ لیں. اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی ان 2-3 ڈاکومنٹس کو پڑھنے سے کور ہو سکتی. سسٹم آف فائنینشیل کنٹرول اینڈ بجٹنگ 2006 ٹھیک ہے is a very good document for budgeting and review controls. اور اس کے ساتھ آپ اکاؤنٹنگ پالیسی اینڈ پروسیجرز مینول APPM، اس کی اکانومی اور نیم کی اکانومی، یہ سارا کچھ ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے. GPR کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. یعنی کہ ایک لے مین بندہ جسے پبلک فائنینس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا، وہ اگر ان چیزوں کو دیکھ لے، ان چیزوں کو گو تھرو کر لے تو وہ اس کے اندر یہ ایبلٹی آ جائے گی کہ وہ باقی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر ملک سکتا ہے. صاحب پاکستان کا قیام پاکستان سے پہلے جو ایک آل انڈیا الیکشن ہوا تھا اس میں وزیر خزانہ تھے لیاقت علی خان صاحب، جنہوں نے پبلک فائنینس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. ٹھیک ہے سر. اور انہوں نے جتنا اچھا فائنینس چلایا میرا خیال ہے انڈیا آج تک ان کی تعریفیں کرتی ہے. صحیح ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کا فارمولا تو انہوں نے نہیں پوچھا نا. ساتھ ہی انگریزی میں بات لکھی ہے، اکانومی پڑھ لیں گے تو سمجھ آ جائے گی اس ٹرم کا مطلب کیا ہے. مطلب ٹرمز اور جو اس کی جو مین چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ گو تھرو کر لیں.
देखिए आप पब्लिक फाइनेंस स्पेशलिस्ट बनने के लिए तो नहीं आ रहे, बिल्कुल। यू आर हियर टू बिकम अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए पब्लिक फाइनेंस की इतनी मालूमात भी काफ़ी है कि ये पैसे कौन सा हेड ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ना कि ये मालूमात कि ये पैसे यहाँ से निकल के इंटरेस्ट में कैसे जाएंगे, वहाँ से इसका रिकॉन अकाउंट कैसे बनेगा, और उसके बाद एजीपीआर कैसे रिपोर्ट करेगा। ये चीज़ें आप लोगों के लिए मानी नहीं रखती हैं, कुछ सीनियर ऑडिटर के लिए मानी रख सकती हैं, लेकिन किसी सर ट्रेजरी एक चीज ऑफिसर है, के लिए मानी एक रख चीज है कि लास्ट टाइम जो टेस्ट कंडक्ट किए ना एफपीएससी ने, आप तो खुद तो कर सकते हैं, वो आपसे ये भी पूछ लो। ये सकती हैं। मेरा मेरे मेरी अब पर्सनल अब सोच ये है सर। ये जो मलिक साहब ने बात की है ना, इसका जवाब तो यही है हाँ, कि सर कुछ भी हो सकता है, जो पिछली जब दफा। जब नॉन प्रोफेशनल तरीके से काम को चलाएंगे तो फिर ये तो होगा। हाँ, चले सर, हम बात को एंड की तरफ लेके जाते हैं। थोड़ा सा हम ये बता दें कि अ, जो ये अपकमिंग टेस्ट है, इसकी नौयत के बारे में आप दोस्तों को, पब्लिक फाइनेंस को इसमें सर हमने ऑलरेडी जो है ना उन लोगों से भी डिस्कस किया है जिन लोगों ने केस 150 ऑफ 2018 में कस्टम्स का डिस्कवरी टेस्ट किया। अच्छा। और उनकी मालूमात के मुताबिक जो टेस्ट है वो सब्जेक्टिव नेचर में 5 सवालों पर मुहित है, ठीक है। ऐसे फॉर्म में। और ऐसे फॉर्म में आपको किसी टॉपिक पे लिखना है, तो उस टॉपिक के बारे में अगर आपके पास मालूमात है तो आप लिख सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस के जिन टॉपिक्स को छेड़ा जा सकता है जी। उनमें सबसे अहम टॉपिक बजट है। ये सर। जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा छेड़ा जा सकता है उसमें सबसे अहम टॉपिक है बजट, जी। और दूसरा टॉपिक उसमें सबसे अहम हो सकता है टैक्स रेवेन्यू। ठीक तो है। मैंने टैक्स रेवेन्यू की भी आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दे दिया, और मैंने बजट के हवाले से भी ओवरव्यू दे दिया। और अगर आप टैक्स रेवेन्यू को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर 4 ऑफ एपीपीएम को आप देख लें, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अगर आप बजट के हवाले से अपनी नॉलेज को अच्छा करना चाहते हैं तो एनुअल बजट स्टेटमेंट एबीएस इस साल का पढ़ लें, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो है सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 इसका मुताला करें तो मेरा ख्याल है पब्लिक फाइनेंस आपका इसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त सर। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया पब्लिक फाइनेंस को लेके, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे इन फ्यूचर भी ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे एस्पिरेंट्स को, मेरे सब्सक्राइबर को जो है ना इसी तरह का एक अच्छा सा और जो है ना फ्रूटफुल इंटरव्यू दें सर। ज़रूर तो सर इंशाल्लाह ताला, डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का जो वीडियो है उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। सर ने बहुत अच्छी तरह से जो है पब्लिक फाइनेंस को, इसके अलावा अपकमिंग जो टेस्ट है वो किस तरह से हो सकता है, उसके लिए कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेज को आपने यूज़ करना है, कहाँ से अपनी तैयारी करनी है, बड़े अच्छी तरह से हमने समझाया है। देखते रहें जी, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो का। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।